الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ جو عبارت ہماری پہنچی تھی وہ پہنچی تھی ثم لو سلم پہ، ٹھیک ہے۔ ثم لو سلم کونہ فضولیا لیکن لیس کل فضولی یتوقف لزومہ علی الاجازۃ لأنہ لا دلیل علی توقفہ مطلقا علی الاجازۃ اللاحقہ کما هو احد الاحتمالات فی من باع ملک غیرہ ثم ملکہ۔ تو یہاں پہ اصل موضوع بحث جو ہمارا چل رہا تھا کہ وہ عقد ہے العقد یا البیع المقرون برضا المالک، ٹھیک ہے، کہ جس کے اندر مالک کی رضایت موجود ہے، لیکن مالک کی رضایت سے ہٹ کے الفاظ کے ہیں موجود نہیں ہیں، تو فالحاظ العقد داخل فی بیع الفضولی او خارج عن بیع الفضولی، ٹھیک ہے۔ خطوہ اولیٰ میں مصنف نے کہا تھا کہ حاظ العقد داخل فی بیع الفضولی، خطوہ ثانی میں مصنف نے کیا کہا تھا کہ حاظ العقد خارج عن بیع الفضولی۔ ابھی خطوہ ثالثہ کیا ہے کہ ثم لو سلم کون فضولیا، کہ اگر آپ مان بھی لیں کہ یہ کیا ہے کون کیا مطلب ہے، کون العقد المقرون برضا المالک، کہ وہ عقد کے جو رضا مالک کے ساتھ ملا ہوا ہے، اگر آپ یہ مان بھی لیں کہ کون فضولیا کہ یہ کیا ہے عقد فضولی ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ عقد فضولی ہونے کے باوجود اس کے صحیح ہونے کے لیے اجازت کیا ضروری نہیں ہے، رضا المالک کی طرف نہیں، کون العقد المقرون برضا المالک۔ پھر سے ثم لو سلم کون العقد، کون سا عقد جو مقرون ہے رضا المالک کے ساتھ، اس کو اگر مان لینا۔ ابھی ساری کی ساری بحث ہماری اسی عقد میں چل رہی ہے نا کہ آیا وہ عقد فضولی ہے یا غیر فضولی ہے۔ ابھی تیسرے سٹیپ پہ کیا کہتے ہیں کہ ثم لو سلم کون فضولی، اگر مان لیں کہ یہ والا جو عقد ہے بھی کون سے والا عقد، المقرون برضا المالک، جو مالک کی رضا کے ساتھ ملا ہوا ہے، اگر وہ فضولی ہے اسے فضول مان لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ مصنف نے کیا مانا، اسے فضولی مان لیا۔ اب جب فضولی مان رہا تو بھئی فضولی کا حکم کیا ہوتا ہے کہ عقد کیا ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا، مثلا کہ صحت تعلیقی ہوتی ہے، اس وقت تک تصرف جائز نہیں ہوتا جب تک مالک اجازت نہ دے دے، یعنی اس عقد کا صحیح ہونا موقوف ہو جاتا ہے کس بات کے اوپر، اجازت کے اوپر۔ مصنف کہتے ہیں میں اسے فضولی تو مان لیتا ہوں، لیکن جو فضولی کا حکم ہے وہ یہاں پہ نہیں مانتا۔ حکم کیا مطلب کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس عقد کا صحیح ہونا اجازت کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ اس عقد کو وہ موضوع کے اعتبار سے فضولی مانتے ہیں، لیکن حکم کے اعتبار سے فضولی نہیں مانتے۔ فضولی کو ہم کیا کہتے ہیں، ایک عقد فضولی ہے، ایک عقد فضولی کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آپ ایگریمنٹ اگر آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ موضوعاً اور حکماً کیا عقد فضولی ہے۔ موضوعاً اور حکماً عقد فضولی کیا مطلب کہ یہ ہے بھی عقد فضولی اور دوسرا اس کا حکم بھی عقد فضولی والا ہے۔ حکم عقد فضولی والا کیا ہے کہ ابھی آپ اس میں تصرف نہیں کریں گے، اس کو کیا ہے سائڈ پہ رکھ دیں، جب تک مالک کی اجازت نہیں آتی آپ کے لیے اس میں تصرف کیا حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ صحت فعلی نہیں آپ کو حاصل ہوئی۔ اب بھی مصنف کیا کہتے ہیں کہ ہم اسے فضولی مان لیتے ہیں، چلے مان لیا کہ یہ کیا فضولی میں داخل ہو گیا، لیکن ہم اسے اگر فضولی میں داخل کرتے ہیں تو فقط موضوع کے اعتبار سے داخل کریں گے، حکم کے اعتبار سے نہیں کریں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ فضولی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس کے صحیح ہونے کے لیے اجازت ضروری ہو۔ فضولی تعلیقی بھی نہیں مانیں گے، صحت فعلی مانیں گے، فقط نام چینج کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ بحث کر رہے تھے نا کہ یہ فضولی ہے یا فضولی، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ فضولی ہے، ہم کہتے ہیں چلیں فضولی مان لیں، پھر آگے چلیں، وہ کہتے ہیں اچھا آگے فضولی چلیں تو کیا مطلب کہ ابھی آپ تصرف کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں تصرف کر سکتے ہیں۔ نام اس کا فضولی ہے، کام کون سے ہیں، غیر فضولی والے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بالکل یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ نے غیر فضولی عقد پڑھا ہو اور غیر فضولی بیع کی ہو تو فوراً آپ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں نا، بیع صحیح ہو جاتی ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کو آپ فضولی نام رکھ لیجئے، مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے احکام فضولی والے نہیں ہوں گے۔ احکام اس کے کون سے ہوں گے، غیر فضولی والے ہوں گے، یعنی یہ بیع کیا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی اور اجازت کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تیسرا خطوہ سمجھ آیا آپ کو، یعنی آپ یوں نام رکھیں کہ پہلا خطوہ تھا کہ یہ موضوعاً حکماً کیا عقد فضولی میں داخل ہے، دوسرا خطوہ کیا تھا کہ یہ موضوعاً اور حکماً عقد فضولی سے خارج ہے،
تیسرا جو خطوہ ہے جو مصنف کے نظریہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ موضوعاً عقد فضولی ہے، حکماً نہیں ہے. یعنی کیا مطلب کہ آپ نام اس کا عقد فضولی والا رکھ لیں لیکن جو کام ہوگا اور جو حکم ہوگا وہ غیر فضولی والی رہے گا. ٹھیک ہے جی. اب مصنف نے یہاں پہ دعویٰ کیا کر دیا کہ ہمارے پاس فضولی ایسے بھی عقد موجود ہیں کہ جن کا حکم فضولی والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو سارے اصحاب جو فقہاء ہیں یہ تو جمع ہو جائیں گے، بھئی آپ جب فضولی کہہ رہے ہیں تو اس کا حکم بھی تو فضولی والا بنائیں. کیا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بندہ عقد فضولی کرے اور وہ فوراً صحیح ہو جائے، اجازت کی ضرورت بھی نہ پڑے؟ یہ آپ نے کہاں سے ثابت کیا؟ ٹھیک ہے. تو مصنف کو بھی کیا دلیل دینی ہے؟ مصنف نے اصحاب کو راضی کرنا ہے کہ بھئی عقد فضولی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا صحیح ہونا اجازت پہ موقوف نہ ہو، یعنی نہ ہو تو عقد فضولی لیکن احکام اس کے کیا ہوں، غیر فضولی والے. ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ مصنف نے دلائل کے ذریعے سے راضی کرنا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ میں کوئی ایک ایسی انہونی بات نہیں کر رہا کہ جس پہ آپ لوگ جو ہے سارے جو ہے میرے اوپر اعتراض کرنے لگ جائیں کہ میں اسے عقد فضولی تو کہہ رہا ہوں لیکن ایک ایسا عقد فضولی جس میں اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کیسا عقد فضولی ہو گیا؟ میں کہتا ہوں نہیں، ہمارے پاس ہم آپ سے مصنف الٹا ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ عقد فضولی کی صحیح ہونے کے لیے اجازت ضروری ہوتی ہے، یہ آپ ثابت کریں. یہ آپ نے کہاں سے کیا اتفاق؟ بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر عقد فضولی کا صحیح ہونا اجازت پہ موقوف نہیں ہوتا. کچھ ایسے مصادیق بھی ہیں کہ جس کو میرے علاوہ بہت سارے علماء آپ خود بھی مانتے ہیں کہ وہ عقد فضولی ہے لیکن اس کے صحیح ہونے کے لیے آپ کیا ہے، اجازت کی شرط نہیں لگاتے. وہ کون سا مصداق ہے؟ وہ پیچھے کیا ہے، پچھلی بحثوں میں گزرا ہے. وہ ایک مصداق کیا ہے کہ ایک بندہ کیا ہے دوسرے کی ملک کو بیچ دیتا ہے پھر اس کا وہ مالک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پہ میں نے کیا ہے آپ کے موبائل کو بیچ دیا، آپ کے جیسے موبائل کو بیچنے کے بعد آپ نے اپنا موبائل مجھے ہدیہ کر دیا. پہلے جب میں بیچ رہا تھا تو آپ کے موبائل کا مالک نہیں تھا، لیکن جیسے آپ نے مجھے موبائل ہدیہ کیا، جب آپ نے مجھے موبائل ہدیہ کیا وہ تو میں نے اگلے کو دینا ہے، وہ تو میں نے بیچ دیا ہے اگلے کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ کیا ہوئی ہے جی، بے فضولی ہوئی ہے. تو آیا اس بے فضولی میں آپ کی پرمیشن کی کہ جس کا میں نے موبائل بیچا اس کی پرمیشن کی ضرورت ہے کیا؟ اجازت کی ضرورت ہے؟ اس نے تو خود ہدیہ کر دی ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ ہوئی کون سی ہے؟ بے فضولی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے دوسری کی ملک کو بیچا ہے اس کی اجازت کے بغیر. لیکن آیا اس بے کا صحیح ہونا اجازت پہ موقوف ہے؟ آپ کہیں گے اجازت کس بات کی؟ بھی وہ موبائل اسے ہدیہ کر دیے، یا ہدیہ نہ کیا تو خود میں نے اس سے خرید لیا، یا فرض کریں کہ میرے والد تو مجھے میراث مل گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جب وہ چیز اس کو میراث کے طور پہ اس کے انڈر آ جاتی ہے، ہدیے کے طور پہ انڈر آ جاتی ہے، جب وہ چیز کا مالک بن جاتا ہے، خرید لیتا ہے اسے، تو یہاں پہ سب آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا اس پہلے والے مالک سے پوچھیں بھی آپ کے موبائل کو ہم نے بیچ دیا؟ کہتے ہیں میرے موبائل کو بیچ دیا، میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو دے دیا اگلے کو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سب علماء کیا کہتے ہیں کہ ہے تو بے فضولی لیکن اس کا صحیح ہونا اجازت موقوف نہیں ہے. یہ نظریہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ سب علماء کہتے ہیں. ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اس میں اجازت کی ضرورت ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں. کچھ لوگ اصل نو حرام نہیں، بغیر اجازت کے بیچ. ہاں حرام تو ہے، عقد فضولی تو ہے نا، یہ تو ہے کہ عقد فضولی تو ہے، لیکن ایک ایسا عقد فضولی ہے کہ جس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ علماء کیا کہتے ہیں کہ اس میں بھی اجازت کی ضرورت ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ معاملی باطل ہے، یہ سر شیخ توسی علیہ رحمۃ، ٹھیک ہے، یہ معاملے کیا باطل ہے، آپ نے دوسری کی ملک کو بیچا، بعد میں چاہے اس کے مالک بن جائیں، معاملہ کیا باطل ہے، دوبارہ سے آپ کیا کریں، ایگریمنٹ کریں. تو مطلب کیا ہوا؟ تین اس میں احتمال ہو گئے نا. تین احتمال میں کیا ہے؟ کچھ کا یہ نظریہ ہو گیا تھوڑے لوگوں کا کہ یہ باطل ہے بالکل، کچھ بہت تھوڑوں کا یہ نظریہ ہو گیا کہ بھئی آپ بھی اجازت لینا پڑے گی، اور جو تیسرا احتمال ہے وہ کیا ہے کہ اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب وہ اس کا مالک بن گیا ہے تو اب اجازت کس چیز کی. تو لہٰذا یہ جو تیسرا احتمال ہے، یعنی تین اس میں نظریات ہوں گے. یہ تیسرا نظریہ کیا ہماری بات کو سپورٹ نہیں کرتا کہ یہ ہے تو عقد فضولی، ہے بھی تصرف حرام، لیکن اس کے صحیح ہونے کے لیے مالک کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مالک کی اجازت کے بغیر یہ کیا ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے. تو لہٰذا کہتے ہیں میں آپ کو ایک مصداق ایسا دکھا دیا کہ ہے تو عقد فضولی لیکن حکم عقد فضولی والا نہیں ہے. حکم عقد فضولی والا نہیں ہے کیا مطلب؟ یعنی اس کے صحیح ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ جو ہمارے والا مورد ہے کہ وہ عقد کے جس میں رضا المالک ہے، اس کو بھی عقد فضولی آپ مان لیجئے، لیکن اس کے صحیح ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، فقط راضی ہونا یہ کافی ہے عقد کے صحیح ہونے کے لیے. بات واضح ہے انشاءاللہ.
لیکن یعنی لو سلم کون فضولی، اگر یہ مان بھی لی جائے کہ یہ فضولی ہے، لیکن لیس کل فضولی یتوقف لزومہ علی الاجازت، ہر فضولی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا لزوم کیا مطلب صحت فعلی، اجازت پر کہ جس کا فوراً صحیح ہو جانا موقوف ہو جائے کس کے اوپر، اجازت کے اوپر، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لأنه لا دلیل علی توقف مطلقاً، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ عقد فضولی مطلقاً کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو کیا مطلب، چاہے اس میں رضایت کے علم بھی آپ کو ہو یا رضایت کا علم نہ ہو، ہر قسم کا عقد فضولی موقوف ہوتا ہے کس کے اوپر، علی الاجازت لاحقۃ، بعد والی اجازت کے اوپر، لا دلیل، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی مطلق کے اوپر دلیل نہیں ہے۔ ہاں کچھ موارد ایسے ہوں گے، یہ بہت سارے آپ کر لیں، بہت سارے عقد فضولی کے ایسے مصادیق اور موارد ہوں گے کہ جس کے صحیح ہونے کے لیے اجازت لاحقہ کیا ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، لیکن آپ سبھی کے سبھی کہہ دیں اور مطلقاً کہہ دیں، یہ بات صحیح نہیں ہے آپ کی۔ صحیح کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لا دلیل، آپ کے پاس اس بات کے اوپر دلیل نہیں ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال بھی دے دیتا ہوں کہ کما ہوا احد الاحتمالات، جیسا کہ 3 نظریات میں سے یا 3 احتمالات میں سے ایک احتمال کہاں پہ، فی من، اس بندے کے بارے میں، من وہ بندہ کہ باع، جس نے بیچ دیا، کس کو بیچا، ملک غیر ہی، اپنے علاوہ دوسری کی ملک کو بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد ہوا کیا کہ جیسے اس نے بیچا اس کے بعد کیا، ثم مالک ہو، پھر وہ اس چیز کا کیا بن گیا، مالک بن گیا، ٹھیک ہے، ثم مالک ہو ملک غیر، یعنی پھر ملک غیر کا وہ کیا بن گیا، مالک بن گیا۔ اب یہاں پہ احد الاحتمالات کیا کہتے ہیں کہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ احد الاحتمالات کے علاوہ باقی 2 احتمال کیا کہتے ہیں، ایک میں ہے کہ اجازت کی ضرورت ہے، ایک میں ہے کہ یہ کہ باطل ہے۔ تو یہ پیپر میں آپ کو 3 احتمال بھی لکھنے ہوں گے، 3 احتمال میں آپ ایک احتمال یہ لکھیں گے کہ ایک احتمال جو علماء کا یہ ہے کہ اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اگر اسی ایک احتمال کو لیں تو ہم آپ کو کیا کہیں گے کہ یہ بیع فضولی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، اس کی صحت جو ہے وہ اجازت لاحقہ کے اوپر موقوف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ثم مالک ہو، اس کا مالک بن گیا۔ مالک بننا 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں وہ ملک اختیاری ہے کہ یہ اس نے خود اپنی اختیار سے مالک بنا ہے۔ کیسے مالک بنا ہے؟ اس نے جا کے خود خرید لی چیز، میں نے آپ کا موبائل بیچا، بیچنے کے بعد میں نے آپ سے خرید لیا، ٹھیک ہے۔ یا ملک کیا ہے، غیر اختیاری ہے۔ غیر اختیاری کا مطلب کہ آپ نے مجھے ہدیہ دے دیا، اور ہدیہ دینا آپ کے اختیار ہے، میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ فرض کریں کہ کوئی مر گیا تو میں اس کی طرف سے وراثت میں کیا مجھے موبائل مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ثم مالک کو مطلقاً مالک ہو جائے اس چیز کا، جب اس چیز کا وہ مالک ہو جائے تو اب ایک احتمال اور ایک نظریہ ہے کہ اب یہاں پہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہم کیا کہیں گے کہ عقد فضولی کے صحیح ہونے کے لیے یا اجازت کی ضرورت ہوتی ہے یا اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس مال کے کیا بن جائیں، مالک بن جائیں۔ تو لہٰذا عقد فضولی کے صحیح ہونا فقط اجازت پہ تو موقوف نہیں ہے نا، اجازت کے علاوہ جب آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے مورد بھی آپ لے لیں کہ اسے آپ عقد فضولی کہہ دیں، زیادہ سے زیادہ کیا دیں کہ اس کے صحیح ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جو راضی تھا بندہ قلبی طور پہ، رضائے باطنی تھی، وہی کیا ہے یہاں پہ کافی ہے۔ مع انہ یمکن الاکتفاء فی الاجازت، ساتھ ہی بعد میں کیا ہے ایک اور دلیل دے رہے ہیں۔ دوسری بات کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اجازت میں لفظ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس اس بات کے اوپر بھی کوئی دلیل نہیں کہ اجازت کیا ہونا چاہیے، لفظوں کی شکل میں ہونا چاہیے، ہم اس پہ بھی دلیل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کافی ہے کہ فی الاجازت، اجازت پہ آپ اکتفا کریں، بالرضا، رضایت کے اوپر حاصل کریں، اکتفا کریں۔ کون سی رضایت؟ جو بیع کے بعد حاصل ہوتی ہے، یعنی آپ کو کیا، ابھی ہماری بحث کیا تھی کہ عقد کے دوران وہ راضی تھا، ابھی عقد کے بعد وہ راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں بھی عام طور پہ جو بندہ عقد کے بعد راضی ہوتا ہے، جیسے عقد ہو جاتا ہے، اگلا جو سیکنڈ آپ لے لیں، اگلا جو لمحہ آپ لے لیں، اس لمحے میں وہ راضی ہے۔ ایسا تو تھوڑی ہے کہ بھئی ابھی عقد ہو رہا ہے تو وہ راضی ہے، جیسے عقد ختم ہوا وہ فوراً ناراض ہو جائے، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی عقد ہو جائے تو اس کے تقریباً 1-2 منٹ بعد وہ بندہ راضی رہتا ہے، پھر جا کے اگر اس کا موڈ بدلتا ہے تو وہ کیا موڈ بدل لیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں تو جب معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو 1-2 سیکنڈ تک، 1-2 لمحے تک تو بندہ راضی رہتا ہے نا، بعد میں مزاج چینج ہوتے ہیں۔ یہ جو مزاجوں کا تبدیل ہونا ہے یہ لمحے سے تو نہیں ہوتا نا، کم از کم ایک ہمت تو آپ رکھیں کہ وہ معاملے کے اوپر راضی ہے۔ تو لہٰذا ہم آپ کو کیا دے رہے ہیں کہ بھی آپ کو چاہیے اجازت، کب اجازت چاہیے؟ عقد کے بعد کی۔ ہم آپ کو عقد کے بعد رضایت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، رضایت قلبی دے رہے ہیں عقد کے بعد کی۔ وہ کیوں دے رہے ہیں رضایت قلبی؟ کیونکہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ جو بندہ عقد کے دوران راضی ہے وہ عقد کے بعد بھی آنن ما، ایک لحظہ اور ایک آن تو کیا رہتا ہے، راضی تو رہتا ہے۔ تو یہ بعد والی رضایت کیا ہو جاتی ہے، کافی ہو جاتی ہے۔
یعنی بالرضا کون سی آپ رضا کے ساتھ اکتفا کریں؟ الحاصل بعد البیع المذکور کے جو مذکورہ بیع کے بعد حاصل ہو رہی ہے. مذکورہ بیع کون سی؟ وہ بیع کہ جس میں رضا تھی، رضا شامل تھی. اس کے بعد بھی ایک رضا حاصل ہو رہی ہے. وہ رضا کتنے ٹائم پہ حاصل ہو رہی ہے؟ آن ماہ، ایک لحظے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، ایک لحظے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جو بعد میں رضا حاصل ہوئی ہے، تو یہ اجازت کے لیے کافی ہے. اچھا آنن ماہ کیوں حاصل ہو رہی ہے جی؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ بیع کے بعد تھوڑی دیر کی راضی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اذ وقوعہ، اذ وقوع البیع المذکور، کیونکہ مذکورہ بیع کا واقع ہونا بے رضا ہو، اس کی رضا کے ساتھ، لا ينفک عن ذالک، وہ اس بات سے جدا ہو ہی نہیں سکتا. کس بات سے جدا؟ کہ بعد میں وہ کیا رہے؟ آنن ماہ راضی رہے. اس بات سے جدا ہو ہی نہیں سکتا مال التفات اگر وہ متوجہ ہو. فرض کریں اس بندے کو آپ توجہ بھی کر لیں کہ آپ بھی توجہ فرمائیے، یہ چیز آپ کی بیچ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ بیچنے کے دوران وہ راضی ہو، جیسے ہی بکنا ختم ہو فوراً وہ کیا ہو جائے، اس کا دل کا ارادہ تبدیل ہو جائے. ایسا ہوتی نہیں ہے. جب عقد کے دوران راضی تھا تو اس کے آنن ماہ، اس کے بعد ایک دو لحظے بھی کیا ہے، اس کی رضایت کیا رہتی ہے؟ باقی رہتی ہے. یعنی وہ رضایت جو عقد کے دوران تھی، لا ینفکو یعنی لا ینفصلو، وہ جدا نہیں ہوتی عن الرضا بعد البیع، اس رضا سے کہ جو کیا ہوتی ہے؟ بعد البیع ہوتی ہے. عن ذالک اس کیا مراد لیں گے؟ یعنی الرضا بعد البیع، الرضا الحاصل بعد البیع. اس سے کون سی رضا جدا نہیں ہوتی؟ الرضا حین البیع، وہ رضا جو بیع کے دوران تھی وہ اس رضا سے جدا نہیں ہو سکتی کہ جو رضا ہے بعد البیع آنن ماہ ہوتی ہے. کب نہیں جدا ہو سکتی؟ مال التفات اگر بندہ کیا ہے توجہ رکھتا ہے، متوجہ ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی راضی ہے تو کافی ہے. ابھی اجازت میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھوڑی دیر کے لیے بھی راضی ہو جائے تو بیع ہو جاتی ہے، بعد میں وہ ناراض ہونا اس کا معنی نہیں رکھتا. آگے پہلے آپ راضی ہو گئے تو بات ختم بس. وقوع کی ضمیر بیع کی طرف اور رضا نہیں، اذ وقوع، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اذ وقوع البیع برضا المالک لا ینفک یعنی لا ینفصل عن ذالک یعنی عن الرضا، ٹھیک ہے، عن الرضا الحاصل بعد البیع عن ما، اس سے کیا جدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، واضح ہے. تو ابھی کتنے دلائل ہو گئے مصنف کے پاس؟ دوسری دلیل بھی آ گئی کہ بھئی اجازت کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اجازت کے لیے کیا ہے؟ رضایت کا ہونا بھی کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے، اور اسی پر آپ اکتفا کر سکتے ہیں. اگرچہ یہ دعویٰ ہے مصنف کا، ابھی اس کے اوپر دلائل قائم نہیں کی. یہ دلائل کب قائم کریں گے؟ جب ہماری آخر پہ بحث ہوگی کہ اجازت کے لیے لفظی ہونا شرط ہے یا غیر لفظی کے اوپر بھی کام چل سکتا ہے، تو وہاں پہ مصنف اپنے اس نظریے کو کیا کریں گے؟ ثابت کریں گے. اچھا جی، پھر ایک اور شاہد لے کر آ رہے ہیں کہ ثم انہ لو اشکل فی عقود غیر المالک، کہ ابھی آپ جو اشکال کر رہے ہیں، ساری جو بحث آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ کس کے عقد میں کر رہے ہیں کہ مالک کے علاوہ ایک بندہ کیا ہے عقد کر رہا ہے کہ جس سے اس بات کا یقین ہے کہ مالک کیا راضی ہے. اس میں ساری آپ لوگ بحث کر رہے ہیں نا. تو میں آپ کو ایک ایسی اور مثال دیتا ہوں کہ جس میں آپ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ کیا ہے؟ واضح طور پہ روایت موجود ہے. وہ کون سی آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ ایک جو عبد ہے، غلام ہے، وہ جب نکاح کرتا ہے اپنے سید اور اپنے مولا کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے جی، اب اس کا یہ جو نکاح کرنا ہے بغیر اجازت کے، اس کے اوپر آپ اشکال نہیں کریں گے. کس بات میں اشکال نہیں کریں گے؟ یعنی آپ یہ کہیں گے کہ اس کی یہ جو بیع فضولی تو ہے، لیکن اس کے اوپر بیع فضولی والے احکام جاری نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک ایسے بیع کہہ رہا ہوں، یعنی عقد فضولی ہے، عقد فضولی ہے، لیکن اس کے اوپر عقد فضولی والے احکام جاری نہیں ہوتے. احکام جاری نہیں ہوتے کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کا صحیح ہونا اجازت کے اوپر موقوف نہیں ہے. اس آپ مانیں گے. کیوں مانیں گے؟ کیونکہ میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں گا؟ روایت کیا پیش کروں گا. ٹھیک ہے، وہ روایت کیا ہے؟ روایت یوں ہے کہ عمر بن عزینہ نے زرارہ سے، اور زرارہ نے امام ابی جعفر علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ سألتہ عن مملوک تزوج بغیر اذن سیدی، کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سوال کیا کہ ایک مملوک ہے یعنی عبد ہے کہ جس نے اپنے مولا کی اجازت کے بغیر کیا کی؟ شادی کی. فقال ذاک الی سیدی، تو امام نے فرمایا کہ اب یہ معاملہ اس کے سید کے اوپر ہے، یعنی اس کے جو مولا کے اوپر ہے. ان شاء اجازہ و ان شاء فرق بینہما، اگر وہ چاہے تو اجازت دیتے، اگر چاہے تو ان دونوں کے درمیان کیا کر دے؟ جدائی ڈال دے، یعنی اجازت نہ دے. اچھا، قلت تو اب راوی کیا کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اصلحک اللہ ان الحکم بن عتیبہ و ابراہیم النخعی و صحابہما، کہ یہ جو تین اس نے اپنے فقہا اور مفتیوں کے نام لیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ ان اصلا نکاح فاسد، ان کے نکاح یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ فاسد ہوتا ہے. جب اس نے پوچھے نہیں ہے تو نکاح کیا ہے؟ باطل ہے. ولا تحل اجازت سید لہو، اور بعد میں جو اس کو سید اجازت دے رہا ہے وہ اس کو حلال ہی نہیں کرتی.
یعنی وہ جو شیخ طوسی کی طرف ایک نسبت دیا گیا ہے وصل نوعی کہ وہ فقہا جو ان کے پاس تو کچھ روایات یہ ہیں کہ یہاں پر تو جو ہے وہ نکاح ہی فاسد تھا۔ اب امام نے یہاں پہ ایک جواب دیا، امام نے کہا کہ نہیں، انہو لم یعص اللہ، کہ بھی اس نے یہ جو شادی کی ہے لم یعص اللہ، اس نے اللہ کی معصیت نہیں کی، وانما عصا سیدہ، اس نے کس کی نافرمانی کی ہے؟ اپنے مولا کی نافرمانی کی ہے۔ فاذا اجازہ فهو له جائز، جب مولا نے اسے اجازت دے دی ہے تو یہ کام اس نے جائز کر دیا، لہذا یہ معصیت نہیں ہوئی۔ اب اس روایت میں ساری بات کس کی ہے؟ اجازت کی بات ہے، لیکن مصنف نے اس روایت کو کہاں لے کر جانا ہے؟ اپنے مورد میں لے کر جانا ہے کہ یہاں پہ اجازت نہیں ہوتی، یہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ فقط و فقط رضایت باطنی ہوتی ہے۔ اب اس روایت سے مصنف کا استدلال سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ اب ساری روایت آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی کہ ساری کی ساری بات کس کی ہو رہی تھی؟ اجازت کی بات ہو رہی تھی، لیکن مصنف نے اس روایت کے اندر ایک لفظ کو پکڑا، وہ لفظ کون سا ہے؟ کہ انما عصا سیدہ، کہ اس نے اللہ کی معصیت نہیں کی بلکہ کس کی معصیت کی؟ اپنے مولا کی معصیت کی ہے۔ اب اس لفظ کو مصنف پکڑیں گے تو مصنف کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ امام نے اس روایت میں کیا بیان کیا ہے؟ معیار بیان کیا ہے کہ اصل میں یہ جو اس کا نکاح ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کہ وہ مولا کی معصیت کر رہا تھا۔ اب جب مولا راضی ہو گیا، اجازت دے دی، تو یہ معصیت ختم ہوگی، صحیح ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عابد کا تصرف جائز نہیں ہوتا، عابد کا نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، وہ کیوں نہیں جائز ہوتا؟ کیونکہ وہ نکاح معصیت کہلاتا ہے۔ تو بس امام نے ہمیں ایک علت دے دی، ہمیں قانون دے دیا، ٹھیک ہے جی، معصیت ختم تو کہ اصل معیار جو عقد فضولی کے باطل ہونے کا جو معیار ہے، وہ معیار کیا ہوتا ہے؟ معصیت کا ہونا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اور فقیہ کی جو امام نے تعریف کی تھی، فقیہ وہ کون ہوتا ہے؟ الفقیہ یعرف معارض کلامنا، فقیہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے کلام میں چھپے ہوئے اشاروں کو بھی کیا سمجھ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ فقیہ ہیں، انہوں نے چھپے ہوئے اشارے کو سمجھا کہ امام نے یہاں پہ معیار کیا بتایا ہے؟ معصیت اور عدم معصیت بتایا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، عقد فضولی تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں کیا ہو؟ مولا کی کیا ہو؟ معصیت ہو، جبکہ جو یہ جو عقد ہوا ہے، اس بندے کی طرف سے عقد ہوا ہے، اس میں معصیت ہے یا معصیت نہیں ہے؟ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھی معصیت نہیں ہے۔ بھی کیوں نہیں معصیت؟ کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ میرا مولا کیا ہے؟ میری شادی سے راضی ہے۔ جب اس کا مولا راضی ہے اس کی شادی پہ، تو یہ معصیت تو نہ ہوئی۔ معصیت کب بنتی ہے؟ کہ جب وہ کیا ہوتا؟ ناراض ہوتا۔ اس کے راضی ہونے سے کیا ہے؟ معصیت کا موضوع ختم ہو گیا۔ جب معصیت کا موضوع ختم ہو گیا تو اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اجازت کی ضرورت کیوں پیش آ رہی تھی؟ چونکہ معصیت ہو رہی تھی۔ لہٰذا جو اصل نقطہ جس کی طرف امام باقر علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اصل جو بات یہاں پہ ہے وہ معصیت کی بات ہے، اور چونکہ یہاں پہ معصیت ہو رہی تھی، وہ راضی نہیں تھا، تو بعد میں وہ اجازت دے گا تو معصیت ختم ہو جائے گی۔ تو ہم اپنے مورد کو لے کر آتے ہیں، بھی ہمارے مورد میں تو شروع سے راضی ہے۔ جب وہ شروع سے راضی ہے تو پھر معصیت آپ کہہ ہی نہیں سکتے۔ جب آپ معصیت نہیں کہہ سکتے تو پھر کیا ہے؟ اس سے آپ عقد فضولی نہ کہیں نا، کیونکہ عقد فضولی میں تو کیا ہوتا ہے؟ معصیت ہوتی ہے، ایک حرام کام ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسا شاہد روایت سے لے کر آئے ہیں مصنف کے، کہتے ہیں کہ اس میں تو آپ کو اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو تو آپ فضولی کم از کم نہ ہی کہیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں تو آپ لوگ مانیں کہ یہ فضولی نہیں ہے۔ یعنی ثم انہ لو اشکل فی عقود غیر المالک، اگر اشکال کر بھی دیا جائے کس عقود میں؟ غیر مالک کے، کہ مالک کے علاوہ جو دوسرے بندے عقد کر رہے ہیں اس میں اشکال کر بھی لیا جائے تو فلا ینبغی الاشکال، تو کوئی اشکال کی گنجائش نہیں بنتی، اشکال نہیں کرنا چاہیے۔ کہاں پہ؟ فی عقد العبد، کہ جب عبد کیا کرے؟ کوئی عقد کرے، وہ چاہے نکاح کرے یا بیع کرے، ٹھیک ہے؟ مال علم برضا سید، جب کہ اس عبد کو علم بھی ہو کہ اس کا سید اور سردار کیا راضی ہے۔ ولو لم یأذن لہ، اگرچہ اس کے سید نے لفظوں میں اجازت نہیں دی، اذن لفظی صادر نہیں ہوا، لیکن اسے علم ہے کہ وہ راضی تھا، تو یہاں پہ اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ بھی اشکال کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ لعدم تحقق المعصیت، کیونکہ معصیت نہیں ہو رہی۔ جب وہ راضی ہے تو معصیت نہیں ہو رہی۔ آپ سوال کریں بھی معصیت سے کیا لینا دینا ہمارا بھائی؟ آپ کہیں گے کہ التی ہی مناط المنع فی الاخبار، یہی معصیت تو ہے کہ جو مناط اور معیار ہے۔ کس چیز کا معیار ہے؟ المنع، یہ جو منع کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اجازت، سید کی اجازت کے بغیر کام نہ کرے، یہ کیوں نہ کرے بھئی؟ اس وجہ سے نہ کرے چونکہ اس سے معصیت لازم آتی ہے۔ ویسے جو سید کی اجازت لے کر اس نے خام خواہ کیا ہے کوئی الفاظ جمع کرنے ہیں اور ملاقاتیں کرنی ہیں سید سے، یہ بات تو نہیں ہے کہ سید کے سامنے حاضر ہو۔ اصل سید سے اجازت لینے کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اس کی آپ نے معصیت نہیں کرنی، تو لہٰذا جو ممنوع قرار دیا گیا ہے عبد کو کہ آپ نے کوئی عقد بغیر سید کی اجازت کے نہیں کرنا، اس میں اصل معیار کیا ہے؟ کہ معصیت متحقق ہو جاتی ہے۔ جبکہ ہمارے مورد میں کیا ہے؟ لعدم تحقق المعصیہ، وہ معصیت متحقق نہیں ہوتی، التی ہی مناط المنع، جو عقد ممنوع، جو عبد کو منع کیا گیا ہے۔ من سے کیا مراد ہے؟ یعنی عبد کو جو منع کیا گیا ہے عقود سے بغیر اذن سید کے، اس کا معیار کیا ہے؟ معصیت ہے۔ کہاں پہ؟ فی الاخبار، روایات میں،
کیونکہ روایت میں یہ لفظ واضح طور پر موجود ہے کہ انہ لم یعص اللہ، کہ اس نے اللہ کی معصیت تو نہیں کی. ٹھیک ہے، لیکن یہ اخبار، یہ روایت کا آپ کو ٹکڑا لکھنا پڑے گا. یہ یہاں پہ میں نے کیا اس کو ساتھ رکھ لیا، یہ روایت ہے. ٹھیک ہے کہ انہ لم یعص اللہ و انما عصا سیدہ، یہ آپ کو ٹکڑا رکھنا پڑے گا کہ امام نے کہا تھا کہ اس نے اللہ کی معصیت نہیں کی، اس نے اپنے سید کی معصیت کی ہے. اس وجہ سے ہم کیا ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اجازت کیا ہے ضروری ہے. وعدم منافات. اور دوسری بات کیا ہے کہ وعدم منافات ہی کہ لعدم استقلال العبد فی التصرف. ایک قانون ہمارے پاس کیا ہے کہ عبد جو ہے وہ تصرف میں مستقل نہیں ہے. یہ قانون ہے عدم استقلال العبد فی التصرف. ٹھیک ہے جی، قانون کیا ہو گیا کہ عبد تصرف میں مستقل نہیں ہے. یہ دوسری دلیل ہے. ٹھیک ہے، پہلی دلیل کیا تھی کہ بھئی معصیت نہیں ہو رہی. معصیت نہیں ہو رہی، آگے آپ چلیں گے تھوڑا سا. معصیت نہیں ہو رہی تو بے فضولی نہیں ہو رہی. بے فضولی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ بے فضولی میں کیا ہوتی ہے؟ معصیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی عقد فضولی، بے فضولی جو بھی آپ لے لیں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ معصیت کے ساتھ ہے. کیونکہ آپ نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کیا ہے غیر شرعی کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے اسے فضولی کہا گیا. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ معصیت ہی نہیں ہے. جب معصیت نہیں ہے تو اسے آپ فضولی نہیں کہیں گے. یہ پہلی دلیل ہو جائے گی. دوسری کیا ہے کہ جس کے اندر آپ کو اشکال نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر آپ اشکال کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ تصرف ابھی کر رہا ہے یہ منافی ہے کس حکم شرعی کے؟ اس حکم شرعی کے منافی ہے کہ عبد کو ہم کبھی بھی مستقل نہیں سمجھتے، کہ آپ جو بھی تصرف کرتے ہیں اس میں مستقل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے. ابھی جو آپ نے تصرف کیا ہے یہ مستقل تصرف ہے ہی نہیں. یہ تصرف کیا ہے؟ غیر مستقل ہے. غیر مستقل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تصرف رضایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو تصرف مالک کی رضایت کے ساتھ جڑ جائے وہ عبد کا مستقل تصرف کہلاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اوپر اشکال کرتے ہیں بھی اس نے تو اجازت نہیں مانگی اپنے مالک سے. جب اجازت نہیں مانگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عبد کو یہ اتھارٹی دے رہے ہیں کہ وہ مستقل تصرف کرتا پھرے. اور قانون ہے کہ جس کو سب فقہا مانتے ہیں، روایات میں موجود ہے کہ عبد کبھی بھی مستقل تصرف کا مالک نہیں ہوتا. لہٰذا آپ کی یہ بات کرنا کہ وہ رضایت کے ساتھ عقد کر دے، یہ اس قانون کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ٹکرا جائے گا. ہم کیا کہتے ہیں کہ وعد میں منافات ہی کہ عبد کا یہ جو تصرف ہے، ٹھیک ہے، یعنی عقد العبد، ٹھیک ہے، عدم منافات ہی کی کہاں پلٹائیں گے؟ عقد العبد مع العلم برضا سید. عبد کا عقد کرنا اگر اسے علم ہو کہ سید اس کا راضی ہے، اگرچہ اس نے اجازت لفظوں میں نہیں دی ہوئی، یہ والا عقد ہے منافات نہیں رکھتا. کس کے ساتھ منافات نہیں رکھتا؟ ہمارے اس قانون کے ساتھ. کون سا قانون؟ کہ عدم استقلال عبد فی التصرف، کہ عبد کیا ہے؟ تصرف میں مستقل نہیں ہے. اس کا منافات نہیں. کیوں نہیں منافات رکھتا؟ وجہ منافات، عدم منافات کیا ہے؟ آپ وجہ یہ لکھیں گے کیونکہ لأن هذا التصرف غیر مستقل، کیونکہ یہ تصرف کیا ہے؟ غیر مستقل ہے. لأن هذا التصرف برضا المالک، اذا كان تصرف برضا المالک فهذا ليس تصرف استقلالی. یہ تصرف استقلالی ہے نہیں. تصرف استقلالی کب بنتا ہے؟ کہ جب مالک کی رضایت کے بغیر ہوتا. جب مالک کی رضایت کے ساتھ ہو رہا ہے تو کون اس سے جو ہے وہ تصرف استقلالی کہتا ہے؟ اگر آپ اسے تصرف استقلالی کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کو اشتباہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، استقلالی ہے ہی نہیں. یہ تو کیا ہے؟ غیر استقلالی ہے. یہ تو رضایت کے بعد کا تصرف ہے. جو رضایت کے ساتھ تصرف ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر استقلالی کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ والا جو مورد عبد والا ہے اس میں تو کسی قسم کا اشکال نہیں ہونا چاہیے. کم از کم اب یہاں پہ تو مانیں کہ یہ بے فضولی نہیں ہے، عقد فضولی نہیں ہے. چلیں ہم اوپر آپ کی بات مان لیتے ہیں، لو سلمہ وہاں پہ ہم مان لیتے ہیں. غیر مالک میں آپ اشکال کر رہے تھے تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ فضولی ہو گیا. فضولی ہونے کے ساتھ ہم نے حکم نہیں مانا. لیکن یہ جو مورد عبد والا ہے اس میں تو آپ بھی مانیں کہ یہ فضولی نہیں ہے، کیونکہ معصیت نہیں ہے. اور دوسرا یہ تصرف مستقل بھی تو نہیں ہے. تصرف مستقل اس کے لیے جائز نہیں ہے نا. تو یہ تصرف مستقل کہاں پہ ہے؟ غیر مستقل ہے. تو اس ساری بات میں اگر آپ غور کریں تو مصنف اصل اہمیت کس کو دے رہے ہیں؟ رضایت باطنی کو دے رہے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے فضولی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بس یہی کیا ہو گیا؟ خلاصہ ہو گیا. یعنی شیخ طوسی فقط بے فضولی کے قائل ہیں، باقی مشہور اور مصنف کا نظریہ ہے کہ یہ نہیں ہے. ہاں، یعنی شیخ طوسی کے میں تاکید سے نہیں کہہ سکتا، یعنی نسبت اس طرح دی جاتی ہے. دیکھنی پڑیں گی ان کی باتیں جا کے. ٹھیک ہے جی، کتاب کی صورت میں تو یہی ہے نا. کتاب میں نام انہوں نے ذکر نہیں کیا شیخ طوسی نے اس کو. کچھ شروحات انہوں نے اس طرح کیا ذکر کیا ہے. اچھا، ابھی یہاں پہ کیا ہے؟ یہ عبارت کیا بڑی ٹف ہو جائے گی. تو
کما ہوا احد الاحتمالات کے اوپر آپ انڈر لائن کر دیں. ٹھیک ہے جی, اس کی آپ کو شرح لکھنی پڑے گی. کما ہوا احد الاحتمالات. یعنی یہ تین احتمال ذکر کرنے پڑیں گے. یہ کتاب سے باہر کی چیز ہے جسے آپ کو یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کی تشریح اس میں دی ہے؟ ہاں, کس میں؟ اس کتاب میں نہیں دی تشریح, یہ پیچھے گزر چکی ہے اصل میں. اور یہ جو عبد والی بات میں ہے کہ عبد والی بات میں اشکال کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو منفی الاخبار ہے اس میں آپ کو روایت یاد کرنی پڑے گی. ہاں, منفی الاخبار میں آپ کو روایت ذکر کرنی پڑے گی. پھر آپ کو یہ ذکر کرنا پڑے گا کہ روایت میں علت بیان کر دی گئی ہے. اور العلت تعمم منات سامنے آ گیا نا, معیار ہمارے سامنے آ گیا. جب معیار ہمارے سامنے آ گیا تو اسی معیار پہ ساتھ کام چلے گا بھی. ٹھیک ہے, اور پھر یہ آپ لکھیں گے کہ یہ منافات کیوں نہیں رکھتی. اس سے کیا پیپر میں سوال کرتے ہیں کہ ما ہوا وجہ لعدم المنافات, عدم منافات کا نا, اس کے نیچے ٹیک لا دیں گے کہ اس کی. ہاں, اس کی یعنی وہ وجہ لکھنی پڑتی ہے آپ کو. ما ہوا وجہ لعدم منافات. عدم منافات کی آپ وجہ یہ لکھیں گے کہ بھئی یہ غیر مستقل تصرف بن گیا ہے, یہ مستقل نہیں ہے. غیر مستقل کیوں بنا ہے؟ کیونکہ یہ رضایت کے بعد کا تصرف ہے. رضایت سے پہلے کا تصرف ہوتا تو وہ مستقل کہلاتا. اس وجہ سے یہ کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا. ٹکراؤ کب ہوتا کہ جب یہ مستقل تصرف ہم اسے کہتے, جب یہ مستقل ہے ہی نہیں, یہ ہے ہی غیر مستقل, تو ٹکراؤ کس بات کا؟ دونوں ایک ہی باتیں. ٹھیک ہے, یہ باتیں کیا لکھنی پڑیں گی. اس کے بعد پھر باقاعدہ کیا ہے, بے فضولی کی وہ صورتیں بیان کریں گے, اقسام بیان کریں گے, اور ہر قسم میں کیا ہے گفتگو شروع ہوگی انشاءاللہ. یہ پھر کیا ہے بعد میں کریں گے. اللہم صلی علی محمد.